السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والا کو خوش آمدید. میں ہوں محمد مصطفیٰ اور آپ میرے سوشل میڈیا ہینڈلز کے ذریعے مجھے سماعت فرما رہے ہیں. جس طرح وعدہ تھا آپ سے کہ ہم گفتگو کریں گے ایٹس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے تھوڑا سا ڈیپلی اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ 19 ستمبر 1960 کو جو سندھ طاس معاہدہ طے پایا تھا، جس بھارت کی طرف سے جو پرائم منسٹر نہرو تھے اور پاکستان کی طرف سے پریزیڈنٹ ایوب خان اسے جنہوں نے سائن کیا اس معاہدے کو، اور درمیان میں جو میڈیٹر کا رول ہے وہ ورلڈ بینک ہمیں نبھاتے ہوئے نظر آیا. اب ڈسکس ہم نے یہ کرنا ہے کہ کیا پاکستانی سوسائٹی میں جو اس حوالے سے انرسٹ پایا جا رہا ہے کہ اگر بھارت یہ پانی روک دیتا ہے تو اس کا جو پاسبل چیلنجز ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں، کہ اس چیز کو دیکھیں گے. دوسرا ہم یہ دیکھیں کہ کیا واقعی انٹرنیشنل لا کے مطابق یہ ٹریٹی سسپینڈ ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طرح بھارت نے ان ابینس کا ورڈ یوز کیا اپنی اسٹیٹمنٹ میں، تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ اس جو یہ ٹریٹی ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جائے یا نہیں ممکن. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہم اس کو وینا کنونشن کی روشنی میں دیکھیں گے، جنیوا کنونشن کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے چیزیں. مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ ہم زیادہ طور پہ ہمارا فوکس یہی ہوگا کہ کیا ایسا پاسبل ہے، اگر ایسا ہے تو کس طرح کی چیلنجز ہو سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں پاسبل کہ بھارت اگر اکیلا یعنی کہ اپنے تائیں وہ اس کو سسپینڈ کرنے کا جو ہے وہ مطلب کہ حق جتا رہا ہے جو بھی کر رہا ہے، اگر ایسا ہے تو پاکستان کو کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے اور آگے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس طرف کس طرح متوجہ کرنا ہے، یہ چیزیں تھوڑی سی ہمارے ڈسکس کرنے والے ہیں. یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. چلتے ہیں اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے کہ دریائے سندھ جو ہے یہ صرف ایک دریا نہیں، یہ ہماری زندگی کی روانی ہے، ہماری تاریخ کا گواہ ہے، ہماری تہذیبوں کا معمار ہے اور ہماری معیشت کا ستون ہے. یہ وہ دریا ہے جس کے کنارے موئنجو جیسے عظیم آپ کہہ لیجئے کہ تہذیبیں جو ہیں اس کے مراکز ابھرے، اور ہم نے دیکھا کہ تاریخ اس چیز پہ گواہ ہے، جہاں سے ہماری زمینیں سیراب ہوئیں، ہماری فصلیں پروان چڑھیں اور ہماری صنعتوں کو توانائی ملی. پاکستان کی تقریباً 80% زراعت ایسی ہے جس کا دار و مدار انہی پانیوں پہ یعنی کہ دریائے سندھ کے پانیوں پہ ہے. لیکن آج اسی دریا کا وجود خطرے میں ہے. ہم اس چیز پہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ 23 اپریل 2025 کو بھارت نے یک طرفہ طور پہ جو سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا، ایک ایسا قدم ہے جو نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے بلکہ پاکستان کے عوام کی بنیادی جو انسانی حقوق ہیں ان پر بھی براہ راست حملہ ہے. یہ صرف ایک معاہدے کی خلاف ورزی نہیں بلکہ پورے خطے کے امن اور استحکام کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہے. اب تھوڑا سا تاریخی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. تو تاریخ پر جب نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تقسیم ہند کے بعد سب سے اہم اور نازک مسئلہ پانی کی تقسیم تھا، یعنی کہ بر صغیر کا نہری نظام ایک پیچیدہ جال تھا جو اب دو ملکوں میں بٹ چکا تھا. بھارت نے 1948 میں اچانک پاکستان کا پانی بند کر کے پہلا پانی کا بحران پیدا کیا تھا. یہ بحران وقتی معاہدے سے تو ٹل گیا مگر مسئلہ جوں کا تو رہا. اب بالآخر 9 سال کے مذاکرات کے بعد عالمی بینک کی ثالثی اور دونوں ممالک کی شمولیت سے 19 ستمبر 1960 کو جو ہے سندھ طاس معاہدہ وہ طے پاتا ہے، وجود میں آتا ہے. اس معاہدے کے تحت بھارت کو 3 مشرقی دریا جو راوی، بیاس اور ستلج ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں جن پر مکمل کنٹرول جو ہے وہ بھارت کا ہوگا، اور پاکستان کو 3 مغربی دریا یعنی کہ سندھ، دریائے جہلم اور چناب وہ دے دیے جاتے ہیں. ان کے پانیوں پر پاکستان کا حق ہوگا. لیکن بھارت کو صرف محدود پیمانے پر مغربی دریاؤں پر پن بجلی بنانے یا اس کے منصوبے بنانے کی اجازت دے دی جاتی ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ پانی کے کسی بھی قسم کے جو آپ کہہ لیجئے کہ قدرتی بہاؤ ہے اس میں بھارت رکاوٹ نہیں پیدا کرے گا. اب یہ معاہدہ اس وقت بھی قائم رہا جب 1965، 1971، 1999 کی جو جنگیں ہوئی ہیں دونوں ممالک میں، اس دوران بھی یہ تمام جنگوں کے دوران بھی یہ معاہدہ جو ہے وہ قائم رہا ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی اہمیت صرف آبی تقسیم میں نہیں ہے بلکہ ایک پائیدار سفارتی فریم ورک کے طور پہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس کو آپ کہہ لیجیے کہ اس طرح سے اس کو تسلیم کیا جاتا رہا ہے اور مستقل اس کی اہمیت جو ہے وہ برقرار رہی ہے اس حوالے سے. اب 23 اپریل 2025 کو جو ہوا کہ بھارت نے اعلان کیا کہ وہ معاہدہ معطل کر رہا ہے، اس کی وجہ کشمیر میں جو دہشت گردی کی ایک بے بنیاد اور جھوٹے الزامات کو اس کی بنیاد بنایا گیا. ظاہر سی بات ہے آپ واقف ہیں اس سے. اب جو کہ ایک سیاسی طور پر من گھڑت اور بغیر ثبوت کے ٹھیک ہے وہ بات ہے. اب بین الاقوامی قانون اگر خاص طور پہ ہم وینا کنونشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کا آرٹیکل 42 جو ہے وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ صرف باہمی رضامندی سے ہی ختم یا معطل ہو سکتا ہے.
عالمی بینک کے جو موجودہ صدر ہیں اجے بنگا، انہوں نے بھی ابھی کچھ دن پہلے اپنے بیان میں یہ کہا، کھلے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ سنتاس معاہدے میں معطلی کی کوئی شک موجود نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بھارت کا یہ فیصلہ نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ بین الاقوامی اعتماد کی پامالی بھی ہے۔ اب دلچسپ امر یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ اس معاہدے کی مکمل پاسداری کی ہے، لیکن اب بھارت جو متعدد بار اس کی خلاف ورزی کا مرتکب جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اب آپ دریائے چناب کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ اس میں جو بغلیار ڈیم ہے یا کشن گنگا منصوبہ ہے، یہ تمام اقدامات اس معاہدے کی روح سے منافی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان 90% جو پاکستان کے کسان ہیں دریائے سندھ اور دریائے چناب کے پانیوں پر ان کا انحصار ہے۔ اگر پانی بند ہوتا ہے تو لاکھوں لوگ بے روزگار ہوتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زراعت کا شعبہ بالکل بیٹھ جاتا ہے، خوراک کا بحران ہمیں دیکھنے میں آ سکتا ہے اور نتیجتاً ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ صرف اقتصادی بحران نہیں ہوگا بلکہ سماجی انتشار، بے روزگاری اور مہنگائی جیسے مسائل کو بھی جنم دے سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کے حل کے لیے قانونی اور سفارتی راستے کیا ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اگر وینا کنونشن دیکھیں، جنیوا کنونشن دیکھیں، وہ تھوڑا سا میں آگے چل کے ان کو لاتا ہوں، لیکن فی الوقت یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھارت کا یہ اقدام جو ہے یہ بین الاقوامی قوانین کی ایک تو کئی ان کی دفعات جو ہیں اس کی خلاف ورزی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم پیکٹا سنٹ سرونڈا کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک لاطینی اصطلاح ہے بیسیکلی، جس کا مطلب ہوتا ہے معاہدوں کی پاسداری لازم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بین الاقوامی قانون کا ایک بنیادی اصول ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ ہر وہ معاہدہ جس پر یعنی کہ دو ممالک جو ہیں وہ رضامندی سے دستخط کرتے ہیں، ان کے لیے قابل عمل ہے اور لازماً قابل احترام، یعنی کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ ہوتا ہے اور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھتے ہیں اور اس کے اہم نکات پہ بات کرتے ہیں تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ جو اصول ہے یہ اقوام متحدہ یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس کا جو چارٹر ہے اور اسی کے ساتھ جو وینا کنونشن آن لا آف ٹریٹیز ہے 1969 والا، اس کا مرکزی ستون ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ وینا کنونشن جو ہے اس کے آرٹیکل 26 میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ایوری ٹریٹی ان فورس از بائنڈنگ اپون دا پارٹیز ٹو اٹ اینڈ مسٹ بی پرفارمڈ بائی دیم ان گڈ فیتھ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہاں پہ گڈ فیتھ کا جو ورڈ ہے یعنی کہ نیک نیتی، یہ بڑا امپورٹنس کا حامل ہے اور بڑی اس کی اہمیت ہے۔ اس حوالے سے اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ پیکٹ سنٹ سرونڈا جو ہے اس کی بنیاد نیک نیتی پر رکھی گئی، ٹھیک ہے، گڈ فیتھ پر رکھی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ریاست معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد اسے خلوص نیت سے پورا کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ اگر کوئی معاہدے کی خلاف ورزی، دھوکہ دہی یا اس کی نیت میں فتوت، یہ سب جو ہے یہ بین الاقوامی قانون کی نظر میں ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی کے اثرات جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ اب معاہدے کی اگر یک طرفہ خلاف ورزی کی بات کریں تو اس میں عالمی قانون کے مطابق ایک سنگین اقدام سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ اگر اس کی خلاف ورزی کرنے والا ملک بین الاقوامی سطح پر قانونی، سفارتی اور حتیٰ کہ معاشی پابندیوں کا بھی سامنا کر سکتا ہے۔ اب معاہدے کی خلاف ورزی جو ہے اس سے خطے کا امن جو ہے اور تعلقات اور اعتماد کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس حوالے سے ہمارے سامنے اب کچھ ایسی سچویشنز ہیں جس میں ایکسیپشنز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ صورتوں میں معاہدے کی پابندی سے استثناء ممکن ہے، جیسے اگر معاہدہ غیر قانونی بنیاد پر کیا گیا ہو، مثال کے طور پہ دھوکہ دہی یا زبردستی سے کیا گیا ہو، پھر تو ہم اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، ٹھیک ہے، استثناء ممکن ہے۔ اگر حالات اس حد تک تبدیل ہو جائیں کہ جو معاہدہ ہے وہ غیر عملی ہو جائے، یعنی کہ ڈاکٹرن آف روبس سک سٹینٹیوس، لیکن یہ استثناء جو ہے یہ محدود اور مخصوص ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسا نہیں کہ ہر کسی پہ لاگو ہو سکتا ہے اور ان کا اطلاق جو ہے وہ سخت شرائط کے ساتھ ممکن ہوتا ہے۔ اب اگر تھوڑا سا ہم اس کو عالمی عدالتوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو بین الاقوامی جو عدالت ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے، بین الاقوامی عدالت برائے انصاف اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کے جو متعدد مقدمات ہیں وہ اس میں پیکٹا سنٹ سرونڈا کو بنیاد بنا چکی ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے بنا چکی ہے اس پہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک اصول، مطلب عالمی نظم و نسق، قانونی
پیش گوئی جس کو لیگل پروڈکٹیبلٹی بھی کہتے ہیں اور ریاستوں کے باہمی تعلقات میں استحکام کا ضامن ہے۔ سینتاس معاہدہ اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کا یک طرفہ طور پر سینتاس معاہدے کو معطل کرنے کا اعلان جو ہے وہ سراسر پیکٹا سنٹ سروانڈا جو ہے اس کی کھلی خلاف ورزی ہے، کیونکہ بھارت نے معاہدے پر دستخط جو ہے وہ کیے اور پھر 60 سال سے زائد اس پر عمل کرتا رہا، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ عمل جیسا بھی تھا جناب میں انہوں نے بہت معاملہ خراب کیا، لیکن بھی عمل کرتا رہا۔ معاہدے کو ختم یا معطل کرنے کے لیے باہمی رضامندی درکار ہے جو موجود نہیں، ٹھیک ہے۔ اس معاہدے کے خاتمے کا بھارت کے پاس کوئی قانونی یا اخلاقی جواز بھی نہیں ہے۔ اب جنیوا کنونشن کے مطابق اگر ہم اس کو دیکھیں تو پانی جو اس کی بندش ہے وہ شہریوں کے خلاف ایک جنگی جرم سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جنیوا کنونشن یہ کہہ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو مقدمہ تھا کیس تھا گیپسیکو نیگی ماروس کا، اس میں یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ کوئی معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کر سکتا ہے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کے خلاف قرارداد لا سکتا ہے اور دنیا کو عالمی میڈیا کے ذریعے بھارت کی آبی دہشت گردی سے آگاہ کر سکتا ہے۔ پاکستان یہ جو ہے سٹیپس لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس سچویشن میں۔ ہمارا موقف جو ہے دراصل جو ہمارا عزم ہے وہ یہ ہے کہ دریائے سندھ محض ایک آبی گزرگاہ نہیں ہے، ہماری تہذیبی شناخت ہے۔ بھارت کو یہ جان لینا چاہیے کہ دریا کا بہاؤ وقتی طور پر تو وہ روک سکتا ہے یا روکا جا سکتا ہے، لیکن قوم کے عزم کو نہیں روکا جا سکتا۔ اگر بھارت نے پانی کو ہتھیار بنایا تو پاکستان کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ بین الاقوامی قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے اور قومی غیرت بھی۔ ہمیں بحیثیت قوم متحد ہو کر دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ بھارت کا یہ اقدام نہ صرف بین الاقوامی قانون کی پامالی ہے بلکہ جنوبی ایشیا کے مستقبل سے کھلواڑ بھی ہے۔ جنوبی ایشیا وہ خطہ ہے جس میں پہلے ہی انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے۔ اب یاد رکھیں دریا کو روکا جا سکتا ہے مگر تاریخ کو نہیں روکا جا سکتا۔ دریا بہتے رہیں گے اور ہم اپنے حق کے لیے جو ہے آواز ہمیں اٹھانا چاہیے، ہم اٹھا رہے ہیں، ہم اٹھاتے رہیں گے۔ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے، ہماری اکانومی کے مستقبل کی بات ہے، ہماری اور دیکھیں ایک اور چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے جو نیشنل انٹیگریشن ہے اس کے حوالے سے یہ بڑی امپورٹنس کا حامل ہے، کیونکہ اگر پانی کے ہوتے ہوئے اس سچویشن میں اب جو یہ پریزنٹ ٹائم ہے اس میں اگر صوبوں کے مابین جیسے پنجاب اور سندھ والا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر صوبوں کے جو مابین پانی کے مسائل کے حوالے سے جو ہے مشکلات یا کشیدگی پائی جاتی ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ جب پانی کا آپ کہہ لیجئے فقدان ہوگا، قحط ہوگا یا جو بھی خشک سالی ہوگی، جو بھی ہوگا، تب جو ہے یا پانی کا لیول کم ہوگا تب یہ معاملات کی طرح سنگین ہو سکتے ہیں۔ یہ کچھ ابھی فی الوقت شاید ہمیں اس کی اتنی جو ہے اس کی سنگینی کا اندازہ شاید نہ ہو، لیکن آنے والے وقتوں میں یہ بہت زیادہ سنگین ہو سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان کو پورا حق حاصل ہے کیونکہ بھارت نے ایسا یہ جو کام کی ہے یہ انتہائی ویک پوائنٹس پہ بیس کرتا ہے، اس کی کوئی انٹرنیشنل لاء بھی اس کی کسی قسم کی اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اور ون سائیڈڈ تو یہ بالکل ٹریٹی منسوخ ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری پاکستان اس طرح اس کو مقدمے کو آگے لے کے بڑھ سکتا ہے۔ بہرحال ہمارا صرف پوائنٹ یہ ہے یا ہمارا آپ کہہ لیجئے کہ کام یہ ہے کہ چیزوں کو اینالائز کر کے پبلک تک پہنچاتے رہنا اور لوگ اس کو ایک آپ کہہ لیجئے کہ اویئرنیس لیول جو ہے وہ لوگوں میں بڑھے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے پہ تان و کشنی کریں، ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھائیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس جو معاملہ ہے، یہ جو مسئلہ ہے، اس کی کور ایسنس کیا ہے اور یہ معاملہ کس طرح سے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ ان چیزوں میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ بھارت آج ہم نے یہی ڈسکس کرنا تھا، چند چیدہ پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے۔ اب اگر ہم انڈس واٹر ٹریٹی کی جو ڈیٹیلز ہیں، اس کی جسٹ کی ڈیٹیلز ہیں، اگر اس میں جاتے ہیں اس کا خیر اتنا فائدہ بھی نہیں ہونا تھا۔ زیادہ ہمیں جس چیز کی طرف فوکس رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ٹریٹی جو ہے، ایک تو یہ ٹریٹی خود اس میں کوئی اس کی جسم میں سے چیز شامل نہیں ہے کہ یہ منسوخ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو وینا کنونشن ہے اس کے مطابق بھی ایسا جو ہے پاسبل نہیں ہے۔ جنیوا کنونشن کے حوالے سے پانی روکنا جو ہے وہ انتہائی سنگین جرم ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔
یہ تمام چیزیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اپنا بہت خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.